تو مدینہ یونیورسٹی میں ایک مقابلہ ہوتا ہے حسن قرات کا، سعودیہ، قطر، بحرین اور عمان اور اس طرح پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، بہت ساری ایشین کنٹری، بہت سارے افریقن ممالک سے، مراکش، مغرب، اس میں بھی الحمدللہ کہ میں سیکنڈ پوزیشن میں جو ہے نا وہ کامیاب ہوا۔ آپ اگر ہمارے ناظرین کے ساتھ وہ شیئر کریں کہ جی کون سی ایج ہے جس میں بچے کو آپ حفظ میں ڈال دیں؟ کلام الہی ایک بڑی مقدس کتاب ہے اور اس کتاب کو یاد کرنے کا بہت بڑا انعام ہے، اور اس کو بھول جانے کی بڑی سخت وعید بھی ہے۔ حفظ کلاسز میں کوئی CCTV کیمرے لگا دیے جائیں تاکہ اساتذہ وغیرہ جو ہے وہ اس طرح سے مار پیٹ نہ کریں اور بچہ حفظ سے متنفر نہ ہو۔ بچے کی رپورٹ لیں، ویکلی رپورٹ لیں، اور اگر اس سے بھی زیادہ آپ ڈیٹیلی جو ہے نا وہ بچے سے پوچھیں، بچے کو بھی احساس ہو کہ میں نے گھر جا کے بتانا ہے، نہ کہ ہم کسی کی جاسوسی کے لیے۔ باہر کے جو ادارے ہیں وہ گورنمنٹ لیول پر ہیں، ان کو گورنمنٹ سطح پر جو ہے نا وہ ان سے جو ہے نا وہ تعاون ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھک پروگرام میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کے ہمارے جو مہمان اور گیسٹ ہیں قاری سلمان محمود المدنی حافظہ اللہ تعالی، ان کے تعارف کے لیے ہم اگر اتنی بات کر دیں تو کافی ہے کہ حالیہ جو دبئی کے اندر ایک مقابلہ ہوا، عالمی یعنی انٹرنیشنل لیول کا مقابلہ تھا حسن قرات کا، تو اس میں انہوں نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی، اور اس سے پہلے بھی مدینہ یونیورسٹی کے اندر بھی انہوں نے کچھ مقابلوں کے اندر پوزیشن حاصل کی، پھر پاکستان میں بھی بہت سے مقابلوں میں پوزیشن حاصل کرتے رہے۔ تو قرات ان کا ایک خاص فیلڈ ہے، ایک اسپیسیفک فیلڈ ہے ان کا، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہے۔ مطلب اتنی سی بات جو ہے وہ کہنا کافی ہوگی کہ عربوں کے اندر جا کے ایک شخص کہ جو عربی نہیں ہے، یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ دی عجمی ہے، اور خاص طور پہ وہ پاکستانی ہے، اور وہاں عربوں میں جا کے وہ ایک سیکنڈ پوزیشن حاصل کر لیتا ہے، تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ کریڈٹ ہے ان کے لیے۔ ہم مزید تفصیلات انہی سے جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ قرات کی جو تعلیم ہے اس کی طرف ان کی رغبت کیسے ہوئی، انہوں نے یہ تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور اس میں انہوں نے یہ ایکسپرٹیز جو ہے وہ کیسے حاصل کی۔ مزید یہ ہے کہ سامعین میں سے جو قرات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے وہ کیا مشورے دیتے ہیں اپنے سامعین کو۔ تو بہت شکریہ قاری صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی قرآن کے حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ تو بس یہ ہمارا بیٹھک کا جو پروگرام ہے بیسیکلی یہ ہے کہ جو اسکالرز ہیں، کسی بھی فیلڈ میں جو ماہرین ہیں، علماء ہیں، ریسرچر ہیں، قراء ہیں، تو اپنے فیلڈ میں، اپنے فن میں جو ان کی خدمات ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے آئیں، عوام الناس کے سامنے آئیں۔ پھر یہ ہے کہ جو بندہ بھی مطلب کہیں کسی مقام پہ پہنچا ہے تو اس کا ایک سفر ہوتا ہے، علمی سفر ہے، جو کچھ بھی ہے، تو اس سفر کے جو مراحل ہیں وہ لوگوں کے سامنے آئیں، تاکہ جو لوگ اس مقام تک پہنچنے کا شوق ذوق رکھتے ہیں تو ان کے سامنے ایک رستہ واضح ہو سکے۔ تو سب سے پہلے تو آپ اپنا کچھ تعارف کروائیں اپنے خاص طور پہ خاندان کے حوالے سے۔ آپ کا ماشاءاللہ ایک علمی خاندان سے تعلق بھی ہے، اس خاندان کا ایک نام ہے، تو پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ جی آغاز میں سب سے پہلے کو تو آپ کا مشکور ہوں، اور نہاد اسٹوڈیو اور ان کی انتظامیہ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اکثر یہ جو سفر ہے یہ ابتدا میں میں نے جب شعور کی آنکھ کھولی ہے تو میرے کانوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز جو ہے وہ پڑی ہے۔ چونکہ گھر کا ماحول ہمارا ایک مذہبی اور دینی تھا۔ دادا جان رحمہ اللہ ملک پاکستان کے بہت بڑے شیخ الحدیث اور محدث گزرے ہیں، حافظ محمد عبداللہ بوڑھی مالی رحمہ اللہ۔
اور ان کی حدیث کے میدان میں بڑی خدمات ہیں اور بہت بڑے بڑے اداروں میں وہ پڑھاتے رہے ہیں۔ اس کے بعد والد محترم قاری محمود الحسن بوڑھی مالوی، اور یہ قراء میں ایک بڑا ان کا نام ہے، یعنی ایک نمایاں ایک مطلب حیثیت ہے، شخصیت ہے ان کی۔ تو اب ان کا قرات کے میدان میں بڑا کام ہے، ان کے شاگرد ہیں اور ماشاءاللہ بڑا خوب پڑھتے ہیں۔ تو میں نے جب شعور کی آنکھ کھولی ہے تو میرے تو کانوں میں ان کی آواز جو ہے نا وہ ایسی گھر کی کہ میں مطلب جو ہے نا وہ عام طور پر بھی گنگناتا تو بس قرآن کی کوئی آیت مجھے یاد ہو جاتی ہے اور میں اسی کو ہی پڑھتا رہتا۔ تو اس کا آغاز، تعلیمی سفر کا آغاز اس طرح سے کہ مجھے چونکہ والد صاحب کی ایک وش تھی، ایک خواہش تھی کہ یا اللہ تو مجھے اولاد دے گا تو میں نے ساری اولاد کو دین کے راستے پہ جو ہے نا وہ میں نے وقف کرنا ہے۔ تو آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم الحمدللہ 6 بہن بھائی لوگ ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہم سب بھائی حافظ ہیں، قاری ہیں، عالم ہیں، قراءات بھی جو ہے نا وہ اس کے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ اس حوالے سے یہ والدین کی طرف سے محنت اور والدہ کی جو ہے اس حوالے سے اس میدان میں والد محترم کی سپورٹ اور والد محترم کی جو یہ خواہش تھی اس کی تکمیل میں والدہ محترمہ کا بڑا ساتھ رہا ہے۔ بعض اوقات مجھے، کیونکہ میں نے اپنے تعلیم کا آغاز جو ہے نا وہ تحفیظ القرآن سے میں نے کیا تھا، تو عام طور پر بچے جو ہے نا وہ اسکول سے جو ہے نا وہ سٹارٹ لیتے ہیں، لیکن میرا چونکہ ماحول اس طرح سے تھا دینی، تو مجھے حفظ سے ہی جو ہے نا وہ سٹارٹ لیا میں نے۔ تو آپ نے حفظ کہاں سے کیا؟ حفظ القرآن میں نے 2-3 اداروں میں پڑھتا رہا ہوں، تانلہ والا میں اور پھر ایوالپور میں، بس کہیں سختی جو ہے نا وہ اس کا سامنا ہونا اور کہیں دل نہ لگنا، تو حفظ کا دورانیہ اس طرح سے بڑا میرا رہا۔ تو کتنی عمر میں آپ نے مکمل کر لیا میں تھا؟ تقریباً اس وقت 12 سال کی عمر تھی جس دوران میں نے حفظ کر لیا تھا، لیکن جیسے مجھے خیالات آتے برے اور شیطانی وسوسوں کا شکار ہوتا تو والدہ محترمہ بڑی محبت سے، شفقت سے مجھے مناتی اور مجھے مدرسہ بھیجتی۔ شیطانی وسوسے سے مراد یہی ہے کہ حفظ چھوڑنے کا خیال آتا؟ ظاہر جب اساتذہ کی طرف سے، کیونکہ ہمارا حفظ کا، چونکہ اب تو الحمدللہ ماحول بڑا بدل چکا ہے، پہلے جب ہم نے کیا دوران تعلیم اس وقت حفظ کے دوران بڑی سختی ہوتی تھی حفظ میں، تو وہ اس سے کافی دشواری بھی آتی ہے اور دل بھی بوجھل سا ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے مطلب اس تو، لیکن بہرحال والد محترم کی بارہا ہمیں یقین دہانی کہ بیٹا میں نے تمہیں ایک حافظ قرآن اور ایک عالم دین دیکھنا ہے، تو بیٹا جیسے بھی ہے اس کو ہم نے کرنا ہے۔ تو الحمدللہ والدین کی بھرپور سپورٹ اور ان کی نگرانی رہی محبت شفقت سے، تو الحمدللہ یہ سلسلہ مکمل ہوا اور ان کی خواہش پہ میں مکمل یعنی حافظ قرآن بھی بنا اور عالم دین بھی بنا۔ تقریباً 12 سال کی عمر کا تھا جب یہ مکمل کر لیا تھا۔ اس کے بعد حفظ کی تکمیل بھی میں نے والد صاحب سے کی، پہلے 2-3 اساتذہ مختلف ان کے پاس پڑھتا رہا، لیکن تکمیل جو ہے نا وہ میں نے والد صاحب سے کی۔ اس کے بعد ان کی جو تجوید ہے وہ جی گردان کا معاملہ وہ میں نے فیصل آباد دار القرآن ہے وہاں سے پڑھا۔ اس کے بعد تجوید کا مرحلہ آتا ہے، تو یہ میں نے والد صاحب سے ہی جو ہے نا وہ پڑھی تجوید، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں مکمل حافظ اور بہترین قاری گھر سے ہی میں جو ہے نا وہ تیار ہو گیا تھا۔ تو الحمدللہ والد محترم نے میرے ضبط پہ اور میری تجوید مخارج پر بڑی محنت کی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ بڑی بڑی محافل میں جانا ہوا،
چونکہ والد محترم جہاں جاتے مجھے اپنے ساتھ جاتے تھے، تو اس سے ایک میرا تعارف بھی ہوا. اور آپ حیران ہوں گے کہ 97 میں ساہیوال میں ایک کل پاکستان لیول کا مقابلہ ہوتا ہے، اور میں چھوٹا سا تھا اس وقت 11 سال کا. تو اس کمپٹیشن میں بڑے بڑے لوگ قاری حضرات تھے. تو اب میں بچہ تھا، ظاہر 11-12 سال کا کیا عمر نہیں ہوتی. تو میں مقابلے میں حصہ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، بڑی اچھی تلاوت ہوئی. تو اس میں یعنی پہلی 3 پوزیشنیں تو میں نہ لے سکا، لیکن مجھے جج صاحبہ نے کہا کہ یہ 4تھی پوزیشن اگر ہوتی تو یہ اس بچے کی تھی، اور مجھے پھر اعزازی سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ وہاں سے ملا. تو اس طرح سے میری حوصلہ افزائی ہوئی. تو میں پھر تعلیمی سلسلہ اسی طرح جاری رہا. اور ابتدائی پھر درس نظامی کی جو تعلیم ہے یہ پھر میں نے جامعہ خلفیہ فیصل آباد سے لی. تو اس کے ساتھ ساتھ میں اسکول کی بھی جو ہے نا وہ کر رہا تھا. 7 میٹرک کیا. اچھا. پہلے مڈل کیا، اس کے بعد پھر 9th اور 10th. تو یہ ساتھ عرص نظامی بھی تھا. تو ابتدائی جب یہاں جامعہ خلفیہ میں ہوتے ہوئے چونکہ محافل پر جانا ہوتا تھا، تو شوق تھا کہ قراءت بھی پڑھوں میں. تو جب ہم نے کہیں تھوڑا سا آپ کو کاٹ رہا ہوں، ہمارے سامعین کو شاید تجوید اور قراءت کا فرق نہیں پتہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تجوید پڑھ لی ہے، تو عام طور پہ لوگ نا قراءت کو بھی تجوید ہی سمجھتے ہیں. تو تھوڑا سا اگر ان کے لیے آسان الفاظ میں فرق تجوید الگ ہے، قراءت الگ ہیں. تو تجوید جو ہے نا وہ میں نے یعنی والد صاحب سے ہی پڑھی. اور قراءت پاکستان میں قاری ابراہیم صاحب سے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں ذکر کرتا ہوں. تو جب میں جامعہ خلفیہ فیصل آباد میں تھا، تو چونکہ محافل میں مجھے بھی بلایا جاتا تھا، تو میں بھی جاتا. تو وہاں جتنے پاکستان کے قرہ حضرات ان سے ملاقات بھی ہوتی. تو وہاں یہ یعنی بعض ساتھی مجھے مشورہ دیتے کہ اگر آپ نے قراءت بھی ساتھ پڑھ لینا تو آپ ماشاءاللہ اتنی اچھی تلاوت کر لیتے ہیں، اگر قراءت بھی ساتھ ہو جائے تو یعنی بہت اچھا ہو جائے. تو اور پھر قاری ابراہیم صاحب نے بھی والد صاحب کو مشورہ دیا کہ اس کو آپ جو ہے نا وہ لاہور بھیج دیں. تو وہ پھر مشورہ ہوا. تو تقریباً میں نے ابتدائی 4 کلاسیں میں نے پڑھ لی تھی جامعہ خلفیہ. تو آخری 4 کلاسیں میں نے پھر لاہور کا انتخاب کیا کہ جامعہ لاہور الاسلامیہ جامعہ رحمانیہ میں جو ہے نا وہ جایا جائے. تو ان دنوں میں قاری ابراہیم صاحب یہیں تھے، اور ان کا وہ آخری سال تھا. لیکن میرے علم میں نہیں تھا کہ قاری صاحب جو ہے نا وہ یہاں سے آنے والے ہیں، آئی پھیرو مطلب وہاں جانے والے ہیں. تو میں یعنی اسی ذہن سے اور اسی شوق سے جو ہے نا وہ میں آیا لاہور کہ چلیں قاری ابراہیم صاحب سے میں قراءت بھی پڑھ لوں گا، اور ساتھ ساتھ میری عرص نظامی کی تعلیم بھی جو ہے نا وہ اس کی بھی تکمیل ہو جائے گی. تو قاری صاحب کے پاس حاضر ہوئے. انہوں نے بڑی شفقت سے، بڑی محبت سے جو ہے وہ مجھے ابتداء جو ہے نا وہ انہوں نے کروائی. تو لیکن میری خواہش جو ہے نا وہ تکمیل نہ ہوئی کہ قاری صاحب اسی سال جو ہے نا وہ جامعہ رحمانیہ چھوڑ کے وہ اپنا بائی پھر دفت ہو گئے تھے. تو لیکن بہرحال میں کچھ پیریڈ کلیت شریعہ کے مس کر کے کلیت القرآن کے میں پڑھتا تھا. تو جی جامعہ رحمانیہ میں. تو اور پھر وہیں سے ہی فراغت ہوئی، اور 2007 میں جامعہ رحمانیہ سے فارغ ہوا. یعنی آپ نے 7 عشرہ پوری مکمل کر لی؟ جی میں یہاں سے تو اتنا یعنی استفادہ نہیں کر سکا، لیکن یہ میں نے تشنگی یہ میں پھر مجھے اللہ نے دوبارہ پڑھنے کا موقع ملا، جیسا کہ مدینہ یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہو گیا تھا. تو 2007 میں جب میں فارغ ہوا تو اور مجھے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا کہ دوران تعلیم مجھے انتظامیہ نے، جامعہ رحمانیہ کے انتظامیہ نے کہا کہ
میں مطلب اس وقت آخری سال میں تھا، تو مجھے کہا کہ آپ نے ہماری ابتدائی جو کلاسز ہیں ان کو تجوید کے پیریڈ جو ہے نا وہ آپ نے لینے ہیں. تو میں نے پھر دوران تعلیم یعنی تدریس سے بھی جو ہے نا وہ میں منسلک ہو گیا. تو اور پھر فراغت کے بعد تقریباً 2-2.5 سال مجھے پڑھانے کا بھی موقع ملا یہیں پہ ادھر ہی لاہور میں ہی. مدینہ یونیورسٹی میں کب آپ کا مدینہ یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن 2010 میں ہو گیا تھا. تو پھر میں نے کلیۃ القرآن کا انتخاب کیا وہاں پہ، اگرچہ کلیۃ القرآن بڑا مشکل تھا، پاکستانی طلباء بہت کم تھے، اور مجموعی اعتبار سے بھی اس ڈپارٹمنٹ میں طلباء کم ہوتے ہیں. تو چونکہ یہ اس میں متون ہوتے ہیں اور کافی علمی کتابیں ہوتی ہیں، ان کو یاد کرنا ہوتا ہے. تو لیکن میرا ایک تھا ایک شوق تھا اور میرا یعنی لگن تھی میری ایک، تو اس وجہ سے پھر میں نے اسی ڈپارٹمنٹ کو اختیار کیا. تو کلیۃ القرآن میں کافی مشائخ جو ہیں نا ان سے استفادہ کرنے کا بھی موقع ملا، جن میں شیخ محمد شفیع ہیں، وہ حرم میں بھی پڑھاتے ہیں، حرم ادنی میں بھی، اور مجیز ہیں ماشاءاللہ، ان کے پاس کافی اسناد کا اجازہ ہے. تو ان سے بھی استفادہ کا موقع ملا. اسی طرح شیخ عبد الرحیم شنقیطی ہیں، ان سے بھی استفادے کا موقع ملا. اسی طرح ڈاکٹر عادل رفاعی ہیں، ان سے بھی. اس طرح دیگر کبار اساتذہ کلیۃ القرآن کے جو ماہرین ہیں الحمدللہ ان سے استفادے کا موقع ملا. کتنے سال آپ نے وہاں پڑھا مدینہ یونیورسٹی میں؟ میں 2017 کے اینڈ پہ جو ہے نا وہ میں 7 سال تخرج ہوا، کیونکہ اس سے پہلے میرا لغہ کا بھی تھا، اس میں بھی میں پڑھتا رہا. جی تو یہ ایک تعلیمی سفر ہے. اور ساتھ ساتھ میں نے پھر ظاہر مدینہ یونیورسٹی سے میں سے جانے سے پہلے ایف اے بھی کر لیا تھا، اور اسی بیس پہ پھر میرا داخلہ ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ابھی جو مدینہ یونیورسٹی سے آپ کی جو ڈگری ہوتی ہے وہ بی ایس کہلاتی ہے یا گریجویشن؟ جی بی ایس کی لیول کی ہوتی ہے. تو آپ اس لیول پہ آ کے ایم فل کر سکتے ہیں. اس دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے کافی اعزازات سے بھی نوازا. تو مدینہ یونیورسٹی میں ایک مقابلہ ہوتا ہے حسن قرات کا، اجمل تلاوہ کے نام سے، اجمل قاری، یہ ان کا مقابلے کا نام تھا. تو یہ 2014 میں کی بات ہے. تو اس مقابلے میں نے شرکت کی. تو بہت سارے ممالک کے طلباء اس میں شریک تھے، سعودیہ، قطر، بحرین اور عمان، اور اس طرح پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، بہت ساری ایشین کنٹری، بہت سارے افریقن ممالک سے، مراکش، مغرب، سوڈان، بہت سارے ممالک اس میں شامل تھے. تو اس میں بھی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ میں سیکنڈ پوزیشن میں جو ہے نا وہ کامیاب ہوا. اور اس بنیاد پہ مجھے یونیورسٹی کی انتظامیہ نے یونیورسٹی کی مسجد میں بطور امام جو ہے نا وہ یعنی میرا انتخاب ہوا. تو اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں تقریباً میں 7 سال امامت کی سعادت جو ہے نا وہ مجھے حاصل رہی ہے. تو اس طرح سے یہ ایک میرا تعلیمی سفر ہے، اور انشاءاللہ یہ جاری ہے. انشاءاللہ ایم فل اور پی ایچ ڈی انشاءاللہ ساتھ اس کو بھی مکمل کرنا ہے انشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر میں پاکستان آیا 2018 میں. تو یہاں آ کر سب سے پہلے تو اپنے آبائی شہر تاندے والا میں، چونکہ میری خواہش تھی کہ والد صاحب وہاں کام کر رہے ہیں. تو یہ ڈسٹرکٹ کون سا ہے؟ عام لوگوں کو نہیں پتہ. تاندے والا یہ فیصل آباد کی تحصیل ہے، ضلع فیصل آباد میں آتا ہے. فیصل آباد سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اکاڑا کی طرف. تو وہاں والد محترم نے دارالعلوم محمدیہ کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی ہے. تو وہاں تحفیظ القرآن بھی ہے، اور درس نظامی بھی، اور قراءت بھی جو ہے نا وہ اس کا. تو میرا شوق تھا کہ میں اپنے والد محترم کے دست بازو بنوں.
تو اور میں نے پھر وہاں آ کر جو ہے نا وہ کام کا آغاز کر دیا. تو مگر یہ ہوا کہ بس میرا تقریباً کوئی 7-8 ماہ میں نے کام کیا وہاں, بس ایڈجسٹ نہیں ہو پایا. اس کے بعد پھر لاہور آ گیا. لاہور جوہر ٹاؤن میں الفیصل اسلامک سینٹر میں وہاں بطور مدرس اور امام اور دیگر بھی جو ہے نا وہ دعوتی کام تھے. تو یہاں آ کر تقریباً کوئی 2 سال کے قریب میں نے کام کیا یہاں. اور اس دوران میں نے ایک اور اسٹیپ لیا کہ میرے ذہن میں تھا کہ پاکستان کے نوجوانوں میں بڑا ٹیلنٹ ہے, تو اس کو جو ہے وہ کام کیا جائے یہاں اسکول کی یعنی لیول پہ. تو میں نے علاقی ایجوکیشن سسٹم کے نام سے ایک ادارہ جو ہے نا وہ میں نے قائم کیا ٹاؤن شپ میں. اس پہ کافی انویسٹمنٹ بھی تھی. اس میں تحفیظ القرآن کا بھی ایک تھا شعبہ تھا, ایک بلاک تھا. اس کے علاوہ نرسری سے پری نرسری سے جو ہے نا وہ یعنی وہ مجموعی طور پر آپ کہہ لیں کہ عربک انگلش میڈیم تھا. یعنی عام طور پر پاکستان کے اسکول انگلش میڈیم ہی ہوتے ہیں, تو وہ عربک میڈیم بھی تھا. پلس اس میں ہم بہت یعنی ہٹ کے جو ہے نا وہ کام کر رہے تھے, یعنی نیچر کے قریب. اور دین کو ہم نے بہت سے بنیادی کلاسز سے ہی ہم نے عقیدے جیسے مضامین کو ہم نے شامل رکھا تھا. لیکن بس قدر اللہ ما شاء, جیسے اللہ کو منظور, کورونا کی وبا کی نظر ہو گیا, وہ ہمارا پورا یعنی تعلیمی پروجیکٹ تھا جو جی پروجیکٹ سارا ہمارا. تو اس کے بعد پھر بس میں پھر ایڈجسٹ نہیں ہو پایا. وہ بندے کے دل پہ جی. تو 2020 میں پاکستان سے یو ای میں شفٹ ہو گیا, اور آج کل میں دبئی میں ایز اے امام شارجہ میں جو ہے نا وہ کام کر رہا ہوں. تو ماشاءاللہ آپ کی جو خاص طور پہ جو ہم نے جو ایک آپ کی اچیومنٹ ہے, یہ سعودی عرب میں جو ایک عالمی جو حسن قرات مقابلہ ہوا, تو اس کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ کب ہوا تھا, کیسے ہوا. سعودی عرب کا تو میں نے آپ کو بتا دیا, یہ دبئی. اچھا, یہ دبئی میں ہوا تھا. جی ٹھیک ہے. تو دبئی کا جو ہے وہ چونکہ جب میں لاسٹ ایئر وہاں گیا 2020 میں, تو وہاں کچھ پاکستانی ساتھی دوست ملے. تو وہاں مجھے وہ کہنے لگے کہ صاحب یہاں ایک مقابلہ ہوتا ہے, مسابقہ ہوتا ہے, تو آپ اس مسابقے میں ضرور شرکت کریں, اور انشاءاللہ آپ ضرور وہ جو ہے نا اس میں آپ کی پوزیشن آئے گی. تو وہ انہوں نے ایک دوست ہیں, انہوں نے لنک مجھے بھیجا, تو میں نے آن لائن اپلائی کر دیا. اس کے بعد میں بھول گیا, اپنے کام کاج میں مصروف ہو گیا. تو یہ مئی میں رمضان کے بعد تقریباً ایک دوست آتا ہے میرے پاس, تو مجھے آ کے کہتا ہے کہ سے مجھے ایک میسیج موصول ہوا, آپ ذرا یہ میسیج عربی میں ہے, آپ ذرا مجھے پڑھ کے سنا دیجیے کیا ہے اس میسیج میں. تو وہ میں نے میسیج اس کو میسیج کے بارے میں یعنی اس کو معلومات دیں کہ ایک مقابلے کے بارے میں. تو میسیج میں جب میں پڑھ رہا تو مجھے اپنا یاد آ رہا تھا کہ اسی مقابلے میں نے بھی اپلائی کیا ہوا ہے. تو وہ پھر یعنی میں نے بھی دیکھا اپنا, تو مجھے بھی میسیج موصول ہوا. تو مختصر یہ ہے کہ اس کے 3-4 راؤنڈ تھے. تو بس پہلے راؤنڈ میں بھی کامیاب ہوا, دوسرے میں بھی, تیسرے میں بھی. تو تیسرے کے بعد جو ہے نا وہ فائنل تھا, اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اس مقابلے میں بھی جس کیٹیگری میں میں نے حصہ لیا تھا, تقریباً 200 قراء سے بھی زیادہ کی تعداد تھی جو مختلف ممالک سے تھے. ٹھیک ہے. اس میں بھی ایشین کنٹریز اور افریقی ممالک سے تعلق رکھنے والے جو ہے نا قراء حضرات تھے. تو
اس میں الحمدللہ مجھے دوسری پوزیشن جو ہے نا وہ حاصل ہوئی، اور اس پر اعزاز یہ بھی تھا کہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے جو ہے وہ الحمدللہ میں نے وہاں سے عربوں سے ایک مقابلہ جو ہے نا وہ الحمدللہ ان کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا تعارف ہے ایک. جی، اس میں میرے والدین کی خاص طور پر دعائیں شامل رہیں، اور میری فیملی کی، ایون کہ میرے چھوٹی جو بیٹی ہے وہ چھوٹے چھوٹے اس کے ہاتھ، بیچاری 3 سال کی اس کی عمر ہے، اس نے بھی جو ہے نا وہ دعا کی. تو الحمدللہ مطلب اس طرح سے میں اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسری پوزیشن لینے میں کامیاب کیا. اچھا قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ بہت سارے لوگ ماشاءاللہ آپ کا تو یہ میدان ہے جی، آپ نے بچوں کو حفظ بھی کروایا ہوگا، بہت سارے بچوں کو تجوید بھی پڑھائی ہوگی، بہت سارے والدین، پیرنٹس، مائیں اور جو والد وغیرہ ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں اپنے بچوں کے حفظ کے حوالے سے کیسے کروائیں، کیا ترتیب رکھیں، کس عمر میں ان کو ڈالیں، ٹھیک ہے، اسکول کے ساتھ کروائیں یا نہ کروائیں. اس کے حوالے سے آپ کے کچھ تجربات ہوں گے، آپ اگر ہمارے ناظرین کے ساتھ وہ شیئر کریں کہ جی کون سی ایج ہے جس میں بچے کو آپ حفظ میں ڈال دیں، اسکول کے ساتھ کروائیں یا اسکول کے بغیر کروائیں، ٹھیک ہے، تو کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ میرا جو اس لحاظ سے میرا ایکسپیرینس ہے، اور میں نے خاص طور پہ اس پہ کافی ریسرچ بھی کی ہے، تحقیق بھی کی، کہ کلام الہی ایک بڑی مقدس کتاب ہے، اور اس کتاب کو یاد کرنے کا بہت بڑا انعام ہے، اور اس کو بھول جانے کی بڑی سخت وعید بھی ہے. جہاں یہ ایک مطلب ایسی کتاب ہے جو رشد و ہدایت کی کہ انسانیت کو بلند بالا جو ہے نا وہ کر دیتی ہے، اور وہیں پہ وعید بھی ہے کہ اسے بھلا دینا اور اس سے غافل ہو جانا، کہ اس میں انسانیت کی بربادی بھی ہے. تو میرا جو ہے اس حوالے سے جو تحقیق ہے کہ بچے کو جب تک شعور نہ آ جائے اس کو حفظ کی طرف نہیں لانا چاہیے. آپ اس کا آپ اس کو ناظرہ وغیرہ پڑھا دیں، تھوڑا چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ اس کو یاد کروائیں، اور ابتدا سے آپ اس کو اسکول کی لائن پہ جو ہے وہ رکھیں، ساتھ ساتھ قرآن بھی تھوڑا چلتا رہے، دعائیں چلتی رہیں، تاکہ وہ اس لائن کو بھی جو ہے نا وہ اس کے لیے یعنی اتنا قرآن اجنبی نہ ہو اس کے لیے. 30واں پارہ جیسے یاد کر جی وہ یاد کر لیا، تو کچھ نہ کچھ وہ جو ہے اس لائن کو بھی جو ہے وہ اختیار کریں. باقی آپ کا اصل جو بچے پر جو اس چیز کا اثر ہوتا ہے وہ آپ کے ماحول کا ہوتا ہے. گھر میں جیسا آپ کا ماحول ہے وہ اچھا اثر کرے گا. آپ چاہ رہے ہیں کہ بچہ میرا حافظ قرآن ہو اور فلاں ہو، ایک متقی پرہیزگار ہو، اور گھر میں آپ بے حیائی اور فحاشی اور ریانی کے اڈے جو ہے نا وہ اور اس طرح کے آلات جو ہے نا وہ آپ نے رکھے ہوں، اور خود آپ وہ دیکھتے ہوں، بے نمازی ہوں، اور آپ کی خواہش یہ ہو کہ وہ بچے جب گھر آئے گا، مدرسہ کا ماحول دیکھے گا، یہاں گھر کا ماحول، تو وہ بڑے تعجب اور کنفیوز ہوگا. تو بچہ پھر وہ کہے گا کہ باہر کا ماحول غلط ہے، بس دراصل یہ ماحول صحیح ہے جو میرے والدین دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ بچے والدین سے ہی سب کچھ انہوں نے سیکھنا ہے. جو والدہ نے کہنا ہے، والد نے کہنا ہے، انہوں نے کہنا ہے یہ صحیح ہے، باہر والے رونگ ہیں، یہ رائٹ پہ ہیں. تو اس سے پہلے اگر آپ جو بچوں کو بنانا چاہتے ہیں اس کے مطابق اپنے گھر کا ماحول پی لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب ابتدائی طور پر بچہ پرائمری کر لے، 5 یا 6 یا 7 کلاسیں اسکول کی پڑھ لے، آپ اس کو پھر حفظ کا ایسا ادارہ کا انتخاب کریں جس کی شہرت اچھی ہو، جہاں ٹیچر جو ہے وہ مار کٹائی والے نہ ہوں، شفقت سے اور محنت سے پڑھانے والے ہوں. اچھا یہ قاری صاحب درمیان میں بات آ گئی، لوگوں کو بہت شکایت ہوتی ہے قاری صاحب بہت مارتے ہیں، کیا ایسے ادارے ہیں حفظ کے جہاں مار کٹائی نہیں ہوتی؟ دیکھیں یہ اس میں ایسے حفظ کے دوران ہم نے تو کافی کچھ ایسا ماحول دیکھا ہے، اور اس میں ظاہر ہے لوگوں کے اعتراضات ہیں تو وہ واقعی ہیں. ہم ان کے اعتراضات کو جو
اٹھلا نہیں سکتے، لیکن اب الحمدللہ وہ ماحول کافی بدل گیا ہے، اور ایسے ادارے ہیں پاکستان کے تقریباً ہر شہر میں بن چکے ہیں یا بڑے شہروں میں موجود ہیں، بڑے بڑے اچھے ادارے، وہاں ماہرین حفظ کے، تجوید کے اور قراءات کے، ان کی زیر سرپرستی جو ہے نا ایسے ادارے موجود ہیں جہاں بڑی محنت سے اور بڑی توجہ سے جو ہے نا وہ حفظ کے میدان میں جو ہے نا وہ کام ہو رہا ہے، اور ان کی بھرپور نگرانی ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا اچھا ایک اسٹیپ ہے کہ الحمدللہ کہ یہ حفظ کے ایسے ادارے جو ہے نا وہ قائم ہیں۔ تو دراصل اسی وجہ سے ہی لوگ متنفر مطلب ہوئے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر مطلب یہ تجویز بھی آتی ہے، ویسے مجھے بھی اچھی لگتی ہے، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے کہ حفظ کلاسز میں کوئی CCTV کیمرے لگا دیے جائیں تاکہ اساتذہ وغیرہ جو ہے وہ اس طرح سے مار پیٹ نہ کریں اور بچہ حفظ سے متنفر نہ ہو؟ جی تو اس قسم کی تجاویز آتی ہیں، تو ایسا کرنے میں کیا کوئی حرج ہے؟ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ حفظ کے معیار کو بہتر بنانے میں ایک مددگار کے طور پر ہم CCTV کیمرے کو لگاتے ہیں، نہ کہ ہم کسی کی جاسوسی کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کسی کو کوئی اعتراض ہوگا یا اس پہ کوئی دو رائے ہوں گی۔ تو حفظ کے معیار کو اور بچوں کے ڈسپلن اور اساتذہ کے بچوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، اس پر میرا جو ہے نا وہ ذاتی رائے اور یہی ہے کہ اس پر جتنی کڑی نگرانی ہو سکتی ہو کرنی چاہیے، تاکہ بچوں کے معیار کو جو ہے نا ان پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز جو ہے نا وہ نہ ہو سکے۔ تو یہ تو ہے۔ اب جب آپ ایک اچھے ادارے کا انتخاب کر لیتے ہیں تو پھر بچے کی رپورٹ لیں، ویکلی رپورٹ لیں، اور اگر اس سے بھی زیادہ آپ ڈیٹیلی جو ہے نا وہ بچے سے پوچھیں، بچے کو بھی احساس ہو کہ میں نے گھر جا کے بتانا ہے، اور ٹیچر سے بھی آپ رابطے میں ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ بچہ یہ آپ کی دراصل یہ دنیا بھی ہے اور اس کے ساتھ آخرت بھی ہے، یعنی انویسٹمنٹ جیسے ہم دنیا کے کاموں میں انویسٹ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا رزلٹ آئے، تو یہ بھی ایک بچہ یا اولاد، بچہ یا بیٹی، یہ آپ کی ایک قسم کی انویسٹمنٹ ہے، اس میں آپ کی دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پر جتنا فوکس آپ رکھیں گے، یہ دونوں جہانوں کی کامیابی ہے والدین کے لیے۔ تو آپ ڈیلی وائز بچے سے پوچھیں، اساتذہ سے جو ہے نا وہ رابطے میں رہیں، وہ اسکول کی تعلیم ہو، دینی تعلیم ہو، کسی بھی لحاظ سے بچوں کو کسی بھی طرح سے اگنور نہ کریں۔ والدین عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ جی استاد کے حوالے کر دیا، وہی جانے، یہی نتیجہ تھا۔ پہلے دور میں لوگ ایسے کرتے تھے، مدرسے میں آتے بچہ، وہ یوں کہہ دیتے تھے بعض والدین، ہم نے قاری صاحب ہم نے یہ بچہ دیا، اب آپ جانیں اور یہ بچہ جانے، ہمیں بچہ حافظ بننا چاہیے۔ تو یہ ایک قسم کا خوف والی بات ہے، وہ بچہ ادھر ہی جو ہے نا وہ اہم جاتا تھا یہ بات سن کے کہ پتہ نہیں اب میرا استاد مجھے مار مار کے کیا کرے گا میرا، بلکہ بچے بھاگ بھی جاتے جی بہت سارے اسی وجہ سے۔ تو بہرحال یہ قرآن کریم کو حفظ کرنے کا جو مرحلہ ہے، اس میں ترغیب بھی دینی چاہیے، بچوں میں شعور بھی جو ہے نا وہ پیدا کرنا چاہیے، اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہیے۔ بارہا ویکلی آپ بزم ادب کروائیں کلاسز میں، حفظ کے طلباء میں، یعنی ان میں شعور پیدا کرنے کی کوئی ایسی کسی کا لیکچر جو ہے نا وہ رکھ لیں۔ مطلب اس طرح سے جب بچوں میں شوق پیدا ہوگا تو آپ کو بچوں کو جو ہے نا وہ مارنے کی ضرورت ہی نہیں جو ہے وہ، کیونکہ یہ بات تو ہے نا کہ حفظ ایک بوجھ ہے، ایک ایسا کام ہے کہ جس میں محنت بہت پڑتی ہے۔ اب والدین اگر ساتھ نہیں لگیں گے، بچے کی ہمت افزائی نہیں کریں گے، استاد اگر اس کو وقت نہیں دے گا، یا آپ جیسے کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ کوئی اس کو موٹیویٹ نہیں کیا جائے گا، تو بچہ تو وہ پھر بیٹھ جائے گا۔ جی اسی طرح ہی ہوتا ہے، بچے باغی ہو جاتے ہیں پھر اس پر بے جا سختی سے۔ تو یہ پھر وہ وجوہات ہیں، اس طرح سے بچے جب باغی ہوتے ہیں تو وہ پھر اسی کام کے نہیں رہتے۔ تو میرا خیال ہے بچوں پر شفقت، پیار اور محبت سے ہی جو ہے ان کو
اس طرف آنا چاہیے. اور ایسے اساتذہ اکرام سے بھی میں کہوں گا کہ وہ یعنی مار کٹائی سے حتی الامکان جو ہے وہ اس سے بچیں. جی قاری صاحب کچھ تھوڑا سا مختصر سا یہ بھی بتا دیجیے کہ ویسے تو ہم نے خضر حیات صاحب کے ساتھ اس پہ مستقل ایک پروگرام بھی کیا بیٹھک کا کہ عام طور پہ قراء کے بارے میں بھی یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ان کو جو سیلری ہے وہ اتنی نہیں دی جاتی جتنا کہ وہ محنت کرتے ہیں بچوں کو حفظ کروانے کے حوالے سے. تو اس حوالے سے آپ کا جو اپنا ایک ذاتی تاثر ہے وہ آپ بس بیان کر دیں, اس کے بعد ہم نیکسٹ کوسچن پہ چلتے ہیں. جی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا جیسے کہ آپ نے بھی بتایا, اور میرا بھی ذاتی رجحان بھی یہی ہے کہ بس دینی تعلیم کے لیے اوورال اور خاص طور پر حفظ القرآن کے حوالے سے جو ان کے مدرسین ہیں, معلمین ہیں, ان کے جو مشاہرہ, ان کا جو سیلری ہے یہ عام طور پر بہت کم رکھی جاتی ہے, جبکہ ان کی محنت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ویسے آپ نے کوئی فرق دیکھا پاکستان اور آپ تو ماشاءاللہ آپ مڈل ایسٹ میں بھی رہے, عرب کنٹریز میں, تو وہاں کیا مشاعرے میں کوئی خاص فرق ہوتا ہے جو قاری حضرات ہوتے ہیں؟ جی حفظ القرآن کے جو اساتذہ ہیں ان میں یہ فرق کافی ہے. پاکستان میں زیادہ ہے اور باہر عرب کے ممالک میں بھی فرق ہے لیکن کم ہے. تو نہیں مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ وہاں کیا زیادہ ہوتی ہے پاکستانی؟ جی پاکستان کے اعتبار سے وہاں کافی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ مشاعرہ ہوتا ہے. اچھا, تو یونیورسٹی لیول کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی سیلری ہے اتنی ایک وہاں ٹیچر کی ہے. تو مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو مشاعرہ ملتا ہے قراء کو یا جو تحفیظ القرآن کے شعبے میں تدریس کر رہے ہیں تو وہ مناسب ہے مطلب؟ جی وہاں دراصل انہوں نے اس کو یعنی ٹائم کے ساتھ پیریڈس کے جو ہے نا وہ اس پر تقسیم انہوں نے کیا ہوا. یعنی پہلا وقت ہے صبح سے ظہر تک, ٹھیک ہے, یہ اس میں تقریباً 4-5 گھنٹے بنتے ہیں. تو اس کا ایک الگ ہے جو اس حلقے کو اختیار کرے گا, ٹھیک ہے, اس کے لیے 3000 درہم 3000 ریال, ٹھیک ہے. اب صرف اتنا پڑھانا ہے اور 3000 آپ اس کو ملٹیپلائی کریں, آج کل 44 کا ہے ریال اور 46 کا ہے درہم ہے, تو کہاں جاتی ہے بات؟ صرف یہ اتنا ٹائم. اور اگر آپ ہلکے, لیکن اس سے پہلے وہ باقاعدہ وہ استاد ان کے جو جمعیات ہیں سعودیہ میں ہو یا یو ای میں ہوں, وہ باقاعدہ یعنی یہ بھی ایک اوقاف کے انڈر میں ہی ہوتا ہے جمعیہ تحفیظ القرآن. آپ ان سے پاس ہوں گے, آپ کو امتحان دینا ہوگا اور باقاعدہ ان کا جو ہے نا ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, وہ پوری کریں گے تو قابل ہیں تو آپ کی سلیکشن ہوگی. تو اس کے بعد جب آپ کی سلیکشن ہو جائے گی تو پھر یہ آپ پر ہے, اتنی محنت کریں گے اتنے جو ہے نا وہ آپ انکم جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ میں عصر کے بعد ہی پڑھاؤں گا, عصر سے لے کر مغرب تک ایک کلاس ہے, مغرب سے لے کر عشاء کے بعد تک ایک کلاس ہے, ٹھیک ہے. تو تقریباً میکسیمم دو گھنٹے کی کلاس بن جاتی ہیں. تو اس پہ بھی ٹھیک ٹھاک وہ تقریباً عصر کے بعد سے اگر آپ پڑھاتے ہیں 2000 درہم اس کو مل جاتا ہے. تو اب اتنی سی کلاس پڑھانے سے ٹھیک ہے تو یہ اچھا خاصا, ہاں جی یہ مناسب ہے. میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ بہت اچھا ہے, لیکن یہ ہے ایک یعنی بہترین ہے. تو جبکہ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو تحفیظ القرآن کے جو ان کے متعلقین مدرسین ہیں ان کی تنخواہیں بہت کم ہیں, اوورال کم ہے. انہی مدارس کے جو معلمین ہیں تو حفظ القرآن کے جو ہیں ان سے بھی کم ہوتی ہیں. تو میرا یہی مشورہ ہے اور ایک رائے ہے, ٹھیک ہے. باقی ظاہر ہے ہر مدرسے کا اپنا سیٹ اپ, اپنے فنڈز ہیں. دراصل وہ بھی اپنی بات میں کہیں حق بجانب ہیں کہ ظاہر مدارس یہاں پاکستان میں چونکہ اقصی مدارس ہیں
اپنے از خود اپنی محنت سے فنڈز جو ہے نا وہ اکٹھے ہوتے ہیں حکومت کی کوئی امداد نہیں ہوتی، تو پھر اسی اعتبار سے جبکہ باہر کے جو ادارے ہیں وہ گورنمنٹ لیول پر ہیں، ان کو گورنمنٹ سطح پر جو ہے نا وہ ان سے جو ہے نا وہ تعاون ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بھی فرق پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، جو ان ایشین کنٹریز میں جو یہ یعنی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. اچھا، دوسرا یہ بتائیے گا قاری صاحب کہ آپ نے ماشاءاللہ یہاں پہ بھی پڑھایا، پھر وہاں پہ بھی پڑھایا، سعودی عرب وغیرہ میں، ابھی آپ دبئی میں ہیں، تو دونوں جگہ پہ یعنی یہاا عجم میں اور عرب میں جو حفظ کا سسٹم ہے یا تو اس کے معیار میں کوئی خاص فرق جو آپ نے نوٹ کیا ہو، یا طریقے تدریس کے اندر؟ طریقہ تدریس جو ہے وہ عرب میں جو ہے وہ ایک تو تحفیظ القرآن کا سیٹ اپ ہے اور ایک اوور آل ایجوکیشن کا ہے سیٹ اپ، دو ایک الگ الگ باتیں ہیں. بعض ایسے ادارے بھی ہیں جہاں پہ اسکول ایسے ہیں گورنمنٹ لیول پہ کہ وہاں تحفیظ القرآن بھی شامل ہوتا ہے، یعنی پرائمری کے بعد، کیونکہ وہاں امریکن سسٹم ہے سعودی عرب اور یو اے میں نظام تعلیم، اور پاکستان میں چونکہ برطانیہ کے انڈر رہا ہے تو یہاں برطانوی سسٹم ہے. تو یہاں تقریباً پرائمری کے 5 سال ہیں اور مڈل کے 3 سال ہیں اور ثانویہ کے 4 سال ہیں، یعنی 2 سال میٹرک کو 2 سال ہے. جبکہ وہاں جو ہے وہ پرائمری 6 سال کی ہے، 6 سال پر محیط ہے، اور 3 سال پر متوسطہ اس کو مڈل کہتے ہیں، اور 3 سال کی ہی جو ہے وہ ثانویہ ہے جو پاکستان میں 4 سال کی. تو بنیادی طور پر یعنی مجموعی طور پر یعنی تقریباً شاید 1 سال کا فرق ہوگا، تو یعنی اس طرح سے تقسیم ہے. تو وہ لوگ جو ہے وہ ان کی بنیادی کلاسز سے ہی ان کے پیریڈز جو ہے نا وہ میں بڑا یعنی جب مطلب اس پر غور کرتے ہیں تعجب ہوتا ہے اور حیرت ہوتی ہے ان کو کہ پہلی کلاس کا بچہ وہ عقیدہ پڑھ رہا ہے، توحید کا مضمون پڑھ رہا ہے، فقہ پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میتھ ہے، ٹھیک ہے، اور سائنس ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ایک بنیادی جو کتاب عقائد سے متعلق ہیں، ایک دینی علم سے متعلق ہے، وہ سب کچھ ان بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عربوں میں دینی رجحان اور دینی معلومات ہم سے زیادہ ہیں، اور عام تقریباً ہر بندہ جو ہے نا وہ بہت ساری معلومات رکھتا ہے. جبکہ پھر اس کے علاوہ پھر جب بچہ کوئی پرائمری یا یعنی کر لیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ساتھ ساتھ یعنی وہاں ایسے ادارے بھی ہیں کہ تحفیظ القرآن کے ساتھ ان کو منسلک کر لیا جاتا ہے. تو بعد بچے 2 سال میں کر لیتے ہیں، بعد 3 سال میں کر لیتے ہیں. اس طرح سے جیسے جیسے اس بچے کی قابلیت مطلب اتنی ہے، اسی حساب سے وہ بچہ زیادہ اس کو جو ہے نا وہ حفظ کو یاد کر کے اپنا مکمل کر لیتا قرآن کریم. تو ایک تو یہ ہے. تو حفظ کا جو یعنی جو زیادہ مضبوط حافظ ہیں، ایک پہلو آتا ہے، وہ بر صغیر میں اس پر کام زیادہ ہوا ہے. بر صغیر میں اور عربوں میں بھی اب جو ہے نا وہ مسجد نبوی میں، حرم میں ایسے حلقے ہیں کہ وہاں ماشاءاللہ بڑا بہترین مضبوط جو ہے نا وہ یاد کروایا جاتا ہے، یعنی حفظ القرآن. اور ایسے بیت اللہ شریف میں بھی اب الحمدللہ بہت پہلے سے بہتری ہے. لیکن پہلے پاکستان میں، بر صغیر انڈیا میں اس طرح یہاں حفاظ موجود ہوتے تھے، تو ان کا حفظ زیادہ پختہ تھا، وہ زیادہ پختہ ہوتا تھا، چونکہ دورانی تعلیم جو وہ زیادہ تھی یہاں پاکستان میں. وہاں دورانی تعلیم جیسے میں نے آپ کو بتلایا کہ زیادہ تر طور پر بچے حلقات تحفیظ القرآن میں جاتے ہیں، تو بچے عصر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کے بعد سے بیٹھتے ہیں مغرب تک، یا کچھ بچے جو ہے نا وہ عشاء سے بیٹھتے ہیں، مغرب سے عشاء کے بعد تک، یا عصر سے مغرب تک.
تو اس طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے ٹائم کے مطلب ہیں حل کے. جبکہ پاکستان میں صبح سے لے کر بچوں نے بیٹھنا حفظ کرتے یا حفظ یاد کرتے، وہ ان کی رات عشاء کے بعد تک جو ہے نا وہ کلاس ہوتی ہے. تو یہ دورانیہ یہاں پاکستان میں جو ہے نا وہ زیادہ ہے. تو مجموعی طور پر الحمدللہ حفظ القرآن پر پاکستان میں بھی اور وہاں بھی بڑا جو ہے نا وہ کام ہو رہا ہے. لیکن اسکول کے لحاظ سے میں بات کروں گا، وہاں کا جو سلیبس ہے اسے اگر دیکھا جائے تو بہت خوبصورت جو ہے نا وہ، یعنی دینی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو بچوں کو ابتدا سے ہی اپنے اللہ کا تعارف، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، جنت کا تعارف، جہنم سے، اور وہ سب اعمال جو ہے نا وہ ان کو اکھلائے جاتے ہیں. ایک بہترین مسلمان جو ہے نا وہ بنایا جاتا ہے. تو اور اگر یہ چیز پاکستان میں بھی آ جائے تو یقیناً پاکستان سے بھی اسی طرح جو ہے نا وہ جہالت کو دور کیا جا سکتا ہے اور دین کے قریب ہم کر سکتے ہیں. چونکہ اس میں تعلیمی ڈھانچے کا بھی ایک عمل دخل ہے. آج کل کی جو ہمارے نوجوان نسل ہے وہ جو دین سے دوری ہے، اس میں ایک بنیادی جو عمل دخل ہمارے تعلیمی ڈھانچے کا بھی ہے. بہرحال ایک یہ الگ موضوع ہے. تو یعنی یہ ایک تھوڑا سا فرق تھا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اچھا، بس ایک آخری کویسچن ہے، ماشاءاللہ کافی ہم نے آپ کا ٹائم لے لیا. تو یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ جس طرح سے قرآن پڑھا جاتا ہے، پھر عرب میں پڑھا جاتا ہے، کچھ لہجات کا فرق ہے، پھر یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے کچھ انداز ہیں، اسالیب ہیں، حدر ہے، مشق ہے. تو ابھی ماشاءاللہ ہم آپ سے آخر میں سنیں گے بھی. تو یہ بتائیے گا کہ عربوں میں کیا چیز زیادہ پسند کی جاتی ہے؟ ہمارے ہاں جو انداز ہے، پھر ہمارے ہاں کچھ لہجے ہیں جیسے پانی پتی ہے. اب مطلب یہ کیا چیزیں ہیں؟ لوگوں نے بس نام سنے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑا سا ان کے بارے میں اگر آپ بتا دیں. یہ بات میں کرنے سے پہلے میں ایک حدیث میں پیش کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، کہ اے میرے صحابہ کی جماعت، تم قرآن کو عربوں کے وہ لہجہ کے مطابق جو ہے نا وہ پڑھیں. اگرچہ اس حدیث پر کچھ کلام ہے، لیکن بہرحال اس کا مفہوم جو ہے وہ صحیح ہے. قرآن جو کہ عربی زبان میں نازل ہوا، اور اس کو اس خاص عربی زبان ہی اس کا انداز ہے. اس کو ہم چونکہ ہم عجمی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں جو تعلیمات جو منتقل ہوئیں وہ عربوں سے ہو کر یعنی واسطہ بر واسطہ جو ہے نا وہ یعنی منتقل ہوئی ہیں. تو اور عجمیت ہمارے قرآن کریم پڑھنے میں بھی داخل ہو گئی. جو ہماری طبیعت ظاہر ہماری زبان وہ ہے، تو اس کا اثر جو ہے نا وہ ہماری قرأت پر بھی، ہماری عبادات میں بھی داخل ہو گیا. ہمارے بہت سارے معاملات ہمارے جو دنیاوی تھے وہ عبادات میں بھی داخل ہو گئے، اور قرآن کریم پڑھنا بھی ایک عبادت ہے. تو اس میں یعنی ایسا کوئی لہجہ نہیں اپنانا چاہیے جو غیر عربی ہو. اس کا نام آپ جو بھی رکھ لیں، پانی پتی رکھ لیں یا کوئی بھی لہجہ رکھ لیں، اور اس کا بنیادی جو ہے وہ تجوید، مخارج اور صفات اور اوقاف کا یہ خاص خیال رکھا جائے، اور اس کے ساتھ پلس ایک آپ کا عربی لہجہ ہو. تو میرا خیال ہے ایک بہترین تلاوت جو ہے نا وہ یہ کرنے کے لیے یہ پوائنٹس ہیں. تو حدر اور مشق میں کیا فرق ہے؟ حدر بیسکلی یہ قرآن کریم کو پڑھنے یعنی رفتار کے اعتبار سے یہ قرآن علماء نے اس کی تقسیم کی ہے. حدر ہے، ترتیل ہے، تدویر ہے اور تحقیق ہے. یہ 4 مراتب ہیں، یعنی وہ یہ رفتار کے اعتبار سے ہیں. یعنی اگر مثال کے طور پر آپ تحقیق میں پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب جیسے کوئی استاد ایک طالب علم کو سکھا رہا ہے تو ٹھہر کے ایک ایک حرف کو الگ الگ کر کے پڑھائے گا، اس کو تحقیق کا نام دے دیتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے بعد ترتیل آتی ہے. ترتیل اس سے تھوڑا سا تیز، جو عام طور پر پاکستان میں بھی، اور ایک مصری انداز تلاوت ہے.
جیسے قاری عبدالباسط رحمہ اللہ تلاوت کرتے تھے. اور اس کے علاوہ تدویر ہے. تدویر یہ ترتیل اور حدر کی درمیانی کیفیت ہے، یعنی جو فرضی نمازوں میں عام طور پر ائمہ جو ہے وہ اس میں کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. اور آخری نمبر پر نمبر 4 حدر ہے. حدر میں سپیڈ ذرا تیز ہوتی ہے، جیسے تراوی وغیرہ یا حفاظ آپس میں ایک دوسرے کو منزل بنانے میں. تو یہ اس طرح سے مراتب تلاوت ہیں. تو جی قاری صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے عام طور پہ والدین بھی اس طرف توجہ نہیں کرتے اور اساتذہ کی بھی عام طور پہ توجہ نہیں ہوتی کہ دوران حفظ جو ہے وہ بچے کی تجوید کے اوپر کوئی محنت کی جائے. عام طور پہ فوکس یہی ہوتا ہے کہ جی بچہ کسی طرح حفظ کر لے، بعد میں کوئی 2 سال کا تجوید کا کورس کر لے گا. تو آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ دیکھیے یہ اساتذہ کی طرف سے اور والدین کی طرف سے اور جو سرپرست ہوتے ہیں ان کی طرف سے یہ کوتاہی ہے میری طرف. میں تو اس کو یہی بولوں گا، اور اس کو بالکل بھی اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے کہ بعض طلباء بعض مدارس میں اور بعض اساتذہ اس کو اگنور کرتے ہیں اور کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ حفظ کر لے اسی طرح سے، تو بعد میں یہ چیزیں جو ہے، اور یہ بعد میں بچے کے لیے بڑی مشکلات کا باعث بنتی ہیں، اور پھر ان کی تصحیح بھی اس میں بھی بڑی مشکلات پیش آتی ہیں. چونکہ بچے نے حفظ اسی طریقے سے جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، نہ اس میں غنّ مد ہیں، نہ تلفظ کا اور ادا کا اور مخارج کا خیال ہے، نہ اس میں صفات کا. یہاں تک کہ بچے نے کہاں وقف کرنا ہے کہاں نہیں، چونکہ یہ ایک تو الگ ایک یعنی مطلب فن ہے، لیکن یہ اس کا عمل دخل اس میں ہے. اور اس بچوں کو سکھانے سے پہلے خود اساتذہ میں یہ چیز آنی چاہیے کہ کہاں یعنی اوقاف کا علم وقت کہاں پر کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے، اور اس چیز کا اہتمام حفظ کے دوران ہی جو ہے وہ اس کرنا چاہیے، اور اس کی طرف بچے کو راغب کرنا چاہیے. تاکہ ٹھیک ہے بعض تفاصیل تجوید کی وہ تو ظاہر بچہ جب علم تجوید سیکھے گا تو یعنی اسی وقت ہی وہ لے گا، لیکن بنیادی جو تجوید کے قواعد ہیں اصول و ضوابط ہیں ان کو حفظ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ طلباء میں جو ہے نا وہ یعنی ان قواعد کے ساتھ پڑھائیں بچوں کو. تو اس کا سب سے جو ہے نا وہ فائدہ یہ ہوگا کہ بچے پر پھر تجوید جب وہ پڑھے گا اس کا یہ ہوگا کہ ان قواعد پڑھنے کے اعتبار سے ان قواعد پر اس پر اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی. چند قواعد اسے یاد کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ اپلائی کر چکا ہوگا پہلے دوران حفظ. تو چند قواعد جب بعض قواعد رہ جائیں گے وہ تجوید کی کتب پڑھے گا تو حدر اپنے کسی شیخ کو سنائے گا اور ترتیل کی مشق کرے گا. تو اس دوران جو بقیہ غلطیاں ہیں کچھ رہ جانے والی وہ پھر تب اس کی اصلاح ہو جائے گی. لیکن ایسے طلباء میں نے دیکھیں جن طلباء نے غیر معیاری اساتذہ سے پڑھا ہوتا ہے ان پر تجوید کا کورس کرنے کے بعد بھی بہت ساری کمی بیشیاں ایسی رہ جاتی ہیں کیونکہ تجوید کی کلاس یا اس کا کورس کرنے کے باوجود بھی جو ہے نا وہ یعنی وہ کافی نہیں ہوتا یعنی یہ کورس. تو ان کی بنیادی یہی غلطی ہوتی ہے، اور والدین بھی اس غلطی میں ظاہر اس میں شامل ہیں، وہ چاہے ان کو اس چیز کا علم ہے یا نہیں. اور اگر کوئی جان بوجھ کر اس طرح کر رہا ہے تو میرا خیال ہے یہ بچے کے ساتھ زیادتی ہے. تو میرا یہی مشورہ ہے اور یہی رائے ہے کہ والدین کو بھی اور اساتذہ کو بھی تجوید کے بنیادی قواعد جو ہے نا وہ حفظ کے دوران یاد کروانے چاہیے اور اسی طرح ہی حفظ کروانا چاہیے تاکہ اس کے لیے مستقبل میں آسانیاں پیش آ سکیں. اب آپ ہمیں کوئی آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے سامعین کے لیے کوئی حدر میں اور اسی طرح سے دوسرے جو انداز ہیں اس میں کچھ تلاوت کر کے ہمیں سنائیں.
चूँकि ये जो हालिया मुकाबला था उसमें हदर भी शामिल था, तरतील और हदर दोनों में मैंने तिलावत की थी, तो मैं चंद आयात जो है ना वो दोनों अंदाज में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वضुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. جزاكم الله أحسن الجزاء. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيम. जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। नाज़रीन, ये थे हमारे आज के मेहमान क़ारी सलमान महमूद अलमदनी हाफ़िज़हुल्लाह ताला। तो इंशाअल्लाह अब बैठक की अगली नशस्त में हम आपके साथ मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ, एक नए स्कॉलर के साथ, और जो उनकी एफ़र्ट्स हैं, दीन के लिए ख़िदमात हैं, उनके तारुफ़ के हवाले से। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।